وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب رسالت کے پروانوں، گزشتہ ہفتے بھی سورہ مرسلات کی چند آیتوں کے حوالے سے آپ نے کچھ اہم باتیں سماعت کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں جو 5 چیزوں کی قسم کو یاد فرمایا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قسموں کو یاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے۔ تو میں نے جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسموں کو یاد فرمانے کے بعد قیامت کے حوالے سے جو اشارے دیے اور فرمایا کہ جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے، اور قیامت کے وقوع کا بیان فرمایا تھا۔ اب آگے کی جو آیتیں ہیں اس میں قیامت کے وقوع کی علامتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب تارے محو کر دیے جائیں۔ یہاں طُمِسَت کا لفظ آیا ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مٹا دینا، نیست و نابود کر دینا۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں، تو پتہ چلا کہ اب یہاں پر قیامت کے وقوع کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ستارے جھڑ جائیں، اور اللہ رب العزت نے سورہ مرسلات میں فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب ستارے محو کر دیے جائیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں رخنے پڑیں۔ اس آیت کریمہ میں فرجت کا لفظ آیا، اور فرج کا معنی جو ہے وہ پھاڑنا، شق کرنا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے اذا السماء انشقت، کہ اور جب آسمان شق ہو جائے۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا، ستاروں کے حوالے سے فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک مقام پر اور ستاروں کے حوالے سے فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں۔ اور پھر آسمان کے حوالے سے تذکرہ فرمایا کہ آسمان شق ہو جائے گا، آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر پہاڑ غبار کر کے، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں، اس آیت مبارکہ میں جو نصیفت کا لفظ آیا ہے، جس کا معنی کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دینا۔ اب سوچو کہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے، غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اور آپ سے پہاڑوں کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، بس آپ فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔
اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا وقت آئے. تو اس آیت کریمہ میں جو اقتت کا لفظ آیا ہے، اصل میں یہ اقتت یہ جو ہے وقتت ہے اور وقت سے بنا ہے. مجاہد اور زجاج نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جس میں رسول اپنی امت کے لیے گواہی پر پیش ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام حصول ثواب کے لیے جمع ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جب رسولوں کی امتوں سے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا. اور رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ بس ہم ان سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے. تو رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا اور جن کی جانب بھیجا گیا تھا ان سے بھی سوال کیا جائے گا. اور یہ وقت ہوگا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا اور صحائف اعمال کے پیش کرنے کا، حساب کا، میزان پر اعمال کے وزن کا اور قیامت کے تمام امور کا مشاہدہ کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر بیان فرمائی. اب آپ دیکھیں کہ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی عظمت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مؤخر فرمایا ہے، قیامت کے دن کو، تاکہ تمام لوگوں کے اعمال اور ان کے اعمال کے ذرائع اور وسائل یہ سارے کے سارے منقطع ہو جائیں اور پھر لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی تکذیب کی، ان کو سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے اس کی توحید کی تصدیق کی تو ان کو جزا دی جائے. یعنی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہے، تو اب اس میں ان کو جو ہے جزا دی جائے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے اب جو ہے ان کو سزا دی جائے. اس دن قیامت کی ہولناکیاں ظاہر ہوں گی اور لوگوں کے سامنے ان کے صحائف اعمال میزان پر پیش کیے جائیں گے. اعمال نامہ بالکل میزان پر یہ پیش کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے لیوم الفصل، روز فیصلہ کے لیے. تو فیصلے کے دن، وہ جو دن ہوگا فیصلے کا دن ہوگا. اور کس طریقے کا؟ اللہ اکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن رحمان مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. تو قیامت کا دن، قیامت واقع ہونے والی ہے، اس دن فیصلے کا دن ہوگا اور وہ واقع ہوں گی، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس کی عبادت و بندگی کرتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے وہی کامیاب ہوگا، اسی کو جزا دی جائے گی. اور جو شریک ٹھہراتا ہے، عبادت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے جو توحید کی تکذیب کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما یوم الفصل. جس طریقے سے فرمایا گیا تھا اس سے پہلے کہ فیصلے کے لیے یہ دن قائم کیا جائے گا، اب آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما یوم الفصل، اور تو کیا جانے
وہ فیصلے کا دن کیا ہے، روز فیصلہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے فرمایا، تو یہاں پر فرمایا کہ آپ کو فیصلے کے دن کی شدت اور اس کی ہولناکیوں کو کس نے بتایا؟ تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے، ویل ہے، خرابی ہے۔ اور ویل کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی سماعت کر لیں کہ ویل کس وادی کا نام ہے، ویل کس جگہ کا نام ہے، اور ویل کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، اور ویل کیسی چیز ہے، اس کو جو ہے آپ سماعت کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ویل ہے کیا۔ یہاں پر ویل کے حوالے سے فرمایا گیا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کی تکذیب کرتے تھے، اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی دی ہوئی خبروں کی تکذیب کرتے تھے، یعنی نبی جو چیز لے کر آئے ان کو بھی وہ جھٹلاتے تھے، اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کرتے تھے، ان کے لیے ویل ہے، یعنی عذاب ہے، ہلاکت ہے، رسوائی ہے۔ اور یہ ویل کیسی چیز ہے جس کے حوالے سے علامہ ابو عبداللہ محمد ابن احمد مالکی قرطبی کی تفسیر آپ بیان فرماتے، ارشاد فرماتے کہ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا ویل کے حوالے سے کہ ویل جہنم میں ایک وادی ہے جس میں انواع اور اقسام کا عذاب ہوگا، یعنی طرح طرح کے قسم قسم کا عذاب ہوگا، ویل ایک وادی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب دوزخ کی آگ شکستہ ہوگی تو دوزخ کا ایک انگارہ لے کر اس پر مارا جائے گا، اور پھر دوزخ کی آگ ایک دوسرے کو کھا جائے گی۔ اللہ اکبر، یعنی اگر دوزخ کی آگ بھی اگر ٹھنڈی پڑ رہی ہوگی تو ویل سے ایک انگارہ لے کر مارا جائے گا تو دوزخ بھڑک اٹھے گی۔ تو سوچو کہ ویل کتنی بھیانک وادی کا نام ہے۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ویل کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا تو میں نے ویل سے بڑی اس میں کوئی وادی نہیں دیکھی، ویل سے بڑی کوئی وادی نہیں دیکھی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ ویل وہ جگہ ہے جس میں تمام دوزخیوں کی قے یعنی الٹی وومٹ اور ان کی پیپ جمع کیا جائے گا، اور اس میں تھوڑی تھوڑی پیپ بہتی رہے گی، یعنی اس طریقے کی وہ وادی ہے کہ جس کے اندر جہنمیوں کی قے، جہنمیوں کی پیپ یہ تھوڑی تھوڑی دیر پر بہتی رہیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیپ وغیرہ اگر ہو تو کس قسم کی بو آتی ہے، یا کوئی الٹی وغیرہ کر لے تو کس قسم کی بو رہتی ہے، اس میں کس طریقے کی بدبو ہوتی ہے۔ تو سوچو کہ اس وادی کے اندر یہی ساری چیزیں وہ بہتی رہے گی، چلتی رہے گی، یہ وہ بھیانک وادی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بری اور گندی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر بدبودار اور نجاست، غلاظت، بول و براز کو ڈالا جاتا ہے، سب سے بدبودار وہی جگہ ہوتی ہے۔ تو تمام دوزخیوں کی بدبودار نجاستوں اور غلاظتوں کو دوزخ کی اس وادی میں ڈالا جائے گا، یعنی بول براز، خون، پیپ، الٹی، قے، ہر چیز جو کچھ چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں ویل کے اندر جمع ہوں گی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی بدبودار جگہ کا نام ویل ہے، اور جس کی بھیانک وادی، جس کے حوالے سے فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ کو جب بھڑکایا جاتا ہے تو ویل سے آگ کو لے کر ڈال دیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کس طریقے کی سخت وادی ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو ویل میں ڈالا جائے گا، اور یہ سخت سے سخت عذاب ہوگا ان کے لیے جو اس دن کے لیے جو جھٹلایا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی عبادت و بندگی کرے، اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، ورنہ یاد رکھے قیامت آنی ہے، حساب اور کتاب ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد نیکوں کو جنت، اور جو ہے جو برائی کرتے رہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اب اس کے بعد آگے مزید کچھ آیتیں ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ پہلے کی جو قومیں تھی جو نافرمانیاں کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ مانتی، جو نبی بھیجے گئے، جو رسول بھیجے گئے، ان کی باتوں کو انہوں نے نہ مانا، ان کے پیغامات کو انہوں نے نہ مانا، تو پھر ان کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا، اور پھر انسانوں کے حوالے سے بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ اب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، اب اس کے بعد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جو رب تمہیں پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ موت کے بعد بھی تمہیں پھر زندہ فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہے، آئندہ اس کو سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے نعلین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔